مجھے یہ بتائیں، آپ نے ٹھیک ہے بات کی کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم اس وقت اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے اسلامک لاز کو نہیں جو بیٹا، ہمیں کرنا میں آپ کی چاہیے. بات اب جب کاٹ ہم دیتا بھارت ہوں، کی سن لیں، میں آپ کو مسلمانوں کی کلیئر بات کر کرتے میں ہیں. آپ کو ایک چھوٹی اور سنیں نا بیٹا، بھارت کے مسلمان بھی دین کو سیاست کا حصہ اور سیاست کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. وہی اسکول ہیں ادھر بھی، یہ دونوں اسکولوں نے یہاں پہ اسلام کرپٹ کیا نا. دین کو الگ کر دو، سیاست کو الگ کر دو. علامہ اقبال بیچارے روتے رہے کہ یہ کام نہ کرنا. اور یہاں پہ اس وقت جو بھی بندہ دین اور سیاست کو اکٹھا کرتا ہے اس کو ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا پاکستان کے مولویوں نے. تو یہ بے شرمی اپنے سر پہ خود ڈالی نا انہوں نے. جب اسلام سے سیاست نکالیں گے تو پھر انڈیا میں کیا، پاکستان میں بھی اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں گی. اور ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. کل اسلام آباد میں ہوئی ہیں. آپ انڈیا کو رو رہے، میں کل اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. جی پلیز کنٹینیو کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. کل 2 بچے ہمارے شہید ہو گئے پاکستان کے اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیتے ہوئے فلسطین کے. اب میں اتر پردیش یا چھتیس گڑھ کو رو جا کے ان کے، یا ہماچل پردیش میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا ہوا. ہم وہ تو اپنی بچیاں نہیں بچا سک رہے ہیں، ان کی بچیوں کو بچائیں گے. نظام ضروری ہے اسلام کا. اسلام کا نظام پاکستان میں بنے گا، پوری دنیا میں اس کی ویو جائے گی، پھر ہم جا کے جہاد بھی کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کوئی جہاد کرنے جائے گا. پاکستان کی آرمی سیکیورٹی دینے فٹ بال ٹیم کو پہنچ گئی تھی ورلڈ کپ میں، مگر فلسطین کو نہیں پہنچ سکتی. یہ بھی تو دیکھیں نا. یہ اپنے نظام میں پورے ہیں، وہ اسلام کے نظام میں پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، آپ نے obviously ایگزامپل دی جو ابھی ہوا اسلام آباد میں، بھارت کے مسلمان اور بھارت کے علماء اس وقت کیا کر سکتے ہیں اور یہ اسلام کا جو سسٹم ہے ہم اس کو اسلام کیسے کی صحیح نافذ کر سکتے ہیں ڈیفینیشن دینا. انہیں پاکستان کا کی تو قصور ہے کہ بھارت کے علماء نے پاکستان بتایا میں ہوا بھی. کہ یہ والا اسلام کافی ہے. ڈنڈے کھانا اسلام میں ثواب ہے، ٹھیک ہے. اور نظام کا کوئی حیثیت نہیں اسلام میں. اسلام کا بس کام ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ مولویوں نے بتایا ہوا نا. انہیں کا قصور ہے جو ہر مسلمان لڑکا لڑکی پس رہا ہے اس وقت. کال ڈراپ ہو گئی، مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ ہی دیر میں دوبارہ کنیکٹ کریں گے ساحل صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے. جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا اسلام جو ہے وہ سیاست سے دور ہے، ایسی تو بات میں نہیں جانتا کسی عالم دین نے کہی ہو. علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا، جدا جب بھی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پورا شعر یہ ہے، جمال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور قیام پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان میں بہت سی مذہبی سیاسی جماعتوں نے نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کی ہیں. بہت سے لوگ اس میں شہید بھی ہوئے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا. ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نعرہ تھا ہمارا تحریک آزادی میں ہند میں. تو لیکن پاکستان بننے کے بعد اس میجر مقصد کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس دور کی جو بھی حکومت تھی، اس دور میں جو بھی ریاست قائم ہوئی، ان لوگوں کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس جو پہلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی اس میں کتنے علماء تھے؟ نہ ہونے کے برابر. لیکن جب جب علماء کو موقع ملا انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا. بالکل صحیح. اقبال یہ شعر فرما گے، اور یقیناً یہ قرآن پاک کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا ترجمہ ہے کہ جب وہ خود جو ہے وہ کوشش کریں گے، خود اسٹرگل کریں گے، خود اکٹھے ہوں گے. اور اقبال کا ایک اور شعر ہے نا کہ ملت جو ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ہم جو بکھر گئے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو دنیا میں مار پڑ رہی ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم میں جو ہے وہ ربط قائم نہیں ہوگا، ہم باقی ملت جو ہے بن کے جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، تو ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوتا رہے گا. بھارت میں مقیم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اکٹھا ہونا چاہیے. جتنے وہاں پہ مذہبی ادارے ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، مذہبی سیاسی تنظیمیں ہیں یا صرف مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کو اکٹھا ہو کے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. دیکھیں، دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے. دنیا کے جو ہے وہ ممالک بن چکے ہیں، ان کے بائی لاز ہیں. ایسے ہی یو این او کے نام سے ایک جو ہے وہ
ہماری ایک قوم متحدہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں کسی ایسی چیز کی، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ UNO جو ہے جہاں بھی خون مسلم بہتا ہے وہاں پہ اس کی جو ریاکشن کی جو سپیڈ ہے، اس پہ جو عمل درآمد کی سپیڈ ہے وہ بہت سست ہوتی ہے، جبکہ اس کی الٹ ہو جہاں پہ کہیں مسلمان سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پہ بڑی سپیڈی جو ہے وہ اس کا ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ناانصافی ہے، لیکن ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ جہاد بھی کوشش کا نام ہے، ٹھیک ہے، جہاد میں جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے۔ ہم نے جہاد بالسیف ترک کر دیا، اس میں یقیناً یہ بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ غیر مسلط ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک، جب میں آپ سے بات کرتی ہوں مجھے بتایا جیسے ساحل ندیم بھی یہی پوائنٹ دے رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے اسلام کی تو اسلام کا سسٹم ہمارے پاکستان میں بھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، نہ نافذ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ علماء کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہے، اسلام کے سسٹم کو ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ کوئی بھی بندہ کسی ایک اپنے فرد کو لے کے تو اس پہ ساری ذمہ داری ڈال دے، یہ فلاں بندے کی ہی ذمہ داری تھی اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے نا، اسلام کسی ایک چیز کے اندر سمایا ہوا نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ صرف اور صرف جہاد کا نام اسلام ہے تو بھی غلط ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے صرف اور صرف کلمہ پڑھ لینا اسی کا نام اسلام ہے تو بھی یہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ اگر تبلیغ کو صرف اسلام کہتا ہے تو بھی یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر تو ایک اسلام کو، ایک اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسلام کسی بھی ایک چیز کے اندر نہیں سمایا ہوا۔ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تبلیغ کی، تب تبلیغ یعنی جس معاشرے کے اندر تبلیغ کی ضرورت ہو وہاں پر تبلیغ کے ساتھ دین پھیلانا یہ اسلام ہے۔ جہاں پر آپ کو ضرورت بن جائے جہاد کی وہاں پر جہاد کرنا اسلام کا تقاضا ہے۔ پوری کی پوری اسلام کی ہسٹری کو آپ کسی ایک چیز کے اندر نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کلمہ، نماز، روزہ اور اس سے ہم آگے نہیں نکل رہے، اور فلاں بندہ اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آپ ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ٹھیک تھیں ان کے اندر، مطلب اس کو مثبت دیا جا سکتا ہے، ان سے ایک مثبت پہلو نکالا جا سکتا ہے، لیکن ہر چیز کہہ دینا کہ کسی ایک فرد کے اوپر ہے یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر تمام چیزوں کا ایک اپنا وجود ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا کہ اسلام یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنا ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی مولوی صاحب ہیں، کوئی بھی عالم دین ہیں، کوئی بھی مفتی ہیں، کوئی بھی حافظ صاحب ہیں، کوئی بھی قاری صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، انہوں نے تمام تر چیزیں قرآن و سنت سے نکالنی ہیں۔ اب چونکہ ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اصل تو ہمارا فوکس آج اس پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بات پھر اس طرف نکل آئی۔ تو اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہو، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا نا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ ہر طریقے سے جس معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس معاشرے کو وہ چیز مہیا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ آپ مجھے یہ بتا، جب ہم بات کرتے ہیں ساحل ندیم صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو مودی اپنے مذہب کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں انڈیا میں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں پرائیورٹی پہ اسلام کو رکھنا چاہیے اور اس کو اس طرح نافذ کرنا چاہیے۔ لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں ان مائنورٹی گروپس کی جس میں مسلمان آ جاتے ہیں، جن پر اس وقت چیلنجز ہیں انڈیا میں، اب وہ مسلمان وہاں کے جو مائنورٹی گروپس میں رہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں بینگ ان بھارت؟ دیکھیں کیا کیا جائے، وہاں کے علماء کیا کرے، آپ کا کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا، بالکل یہ صحیح بات کی انہوں نے کہ کوئی ہندو ہے تو وہ بھی اپنے مذہب کو پورے طور پہ اپنائے ہوئے ہے، کوئی سکھ ہے تو وہ بھی اپنے مذہب کو پورے طور پہ اپنائے ہوئے ہے، کوئی بھی کسی مذہب، بلکہ مذہب نہیں بلکہ دین کا لفظ استعمال کریں، کوئی جس بھی دین کے ساتھ منسلک ہے وہ اپنے دین کے حوالے سے پورا مخلص ہے اور مخلص ہو کے کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ بھی مل جائے اور ہم زندگی بھی فرعون کی طرح گزاریں، بالکل عیاشی کے اندر۔ بھئی اگر آپ نے اپنی آخرت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اس طرح ہو تو پھر زندگی بھی ان کی طرح گزاریں نا، اپنی تمام تر زندگی کو اسلام کے لیے وقف کریں، وہ چاہے پھر کسی بھی طریقہ کار پر ہو، کسی بھی نہج پر ہو۔ تو جہاں تک بات ہے ہندوستان کے مسلمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ باقی مسلم جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ بہت بڑا منہ کے اوپر تماچا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری اس اذان کو بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس اذان کو دینے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، بلکہ
जमी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु आपने काबा की छत पे खड़े होकर जो अजान दी थी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई दुनिया के अंदर किसी दीन के साथ भी मुंसलिक है वो अपनी तरफ से जो जोर लगाना चाहता है लगा ले, लेकिन ये इस्लाम का ये निज़ाम और इस्लाम का ये प्रचार और इस्लाम एक ऐसा दीन है कि ये पूरी दुनिया पे गालिब आके रहेगा। ठीक है, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, हमारे अंदर कोताहियां हो सकती हैं, यकीनी तौर पे हैं। हमें बहसीयत मुसलमान पहले इनफरादी तौर पर अपनी उन कोताहियों को दूर करना है, फिर अपने मुआशरे में, और फिर उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं, क्योंकि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है। जब किसी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म सो नहीं सकता। जहां तक बात की यहाँ पर डी चौक के अंदर या किसी भी जगह पर किसी मुसलमान का खून बहा, बिल्कुल जिस हवाले जो गलत बात है वो चाहे हमारे अंदर हो वो गलत है, और सही बात हो चाहे किसी के अंदर भी हो वो सही है। तो मैं ये समझता हूं कि फिल वक्त जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद के साथ और हिकमत अमली के साथ चलना चाहिए। अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने मुतालबात जो हैं वो पेश करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ जितने सात ममालिक हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है और दीगर ममालिक जो हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल।